بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. معزز ناظرین، آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ سب سے بڑا ادھیکار کس کا؟ سب سے بڑا ادھیکار کس کا؟ ماں باپ کے بھی ادھیکار ہیں، بیوی بچوں کے ہیں، اولاد کے ہیں، پڑوسی کے ہیں، دوست و احباب کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن ان تمام میں سب سے بڑا ادھیکار کس کا؟ فرض کیجئے کہ اگر آپ پریشان حال ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار، اور ضرورت کے مطابق یا ضرورت سے زیادہ آپ کو پیسوں کی مدد کر دیتا ہے، 1,00,000 روپے آپ کو دے دیتا ہے، آپ کی خوشی کی انتہا نہیں، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور اس احسان کی وجہ سے ہمیشہ آپ کیا کریں گے؟ اس کے سامنے بچھے رہیں گے، ہمیشہ اس احسان کے تلے آپ دبے رہیں گے، اور ہمیشہ اس کے سامنے کیا ہے؟ جیسے پلکیں بچھائے رہیں گے. کبھی بھی وہ آپ کو بلائے، کسی ضرورت کے تحت آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے لیے حاضر رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، پریشانی میں آپ کا ساتھ دیا ہے، ضرورت کے وقت آپ کی مدد کی ہے، اس لیے آپ ہمیشہ زندگی بھر آپ اس کے احسان مند رہیں گے، اور کبھی بھی آپ اس کے احسان کو بھلا نہیں سکتے. لیکن سوال یہ ہے، پرشن یہ ہے کہ سب سے بڑا احسان کرنے والا کون ہے؟ سب سے بڑا احسان کرنے والا یہ ایک احسان جو ایک چھوٹی سی ضرورت کے اندر ایک انسان کام آیا، لیکن تمام لوگوں پر، تمام انسانوں کے اوپر سب سے بڑا احسان کرنے والا کون ہے؟ ہمیں زندگی کس نے دی؟ ہمیں آنکھ کس نے دی؟ ہمیں یہ کان کس نے دیا؟ ہمیں یہ ناک کس نے دی؟ ہمیں یہ دونوں ہاتھ کس نے دیے؟ دونوں پیر کس نے دیے؟ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل یہ جسم کس نے دیا؟ جس نے دیا، جس نے بنایا، وہ سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے. جس نے ان تمام چیزوں کی رچنا کی، جس نے ایک انسان تمام سرشٹی میں سب سے مہان سرشٹی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، وہ سب سے بڑا احسان ہے. وہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے. وہ اللہ جو آسمانوں کے اوپر وراجمان ہے، وہ اللہ جو آکاش اور دھرتی کی سرشٹی کی، وہ اللہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ اللہ جس کے حکم سے سورج اور چاند نکلتے ہیں، وہ اللہ جس کے حکم سے دن اور رات ہوتے ہیں، وہ اللہ سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے. اس اللہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خود بیان فرمایا. وہ اللہ کتنا مہان ہے، اگر اس کی تعریف کی جائے، اس کی پرشنسا کی جائے، اس کو لکھا جائے قلم اور دوات سے، تو اس کی پرشنسائیں ختم نہیں ہو سکتی. اس کی تعریفوں کے کلمات، جملے، کلمات اور اس طریقے سے الفاظ ختم نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا سورہ لقمان کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دھرتی میں جتنے بھی برچ ہیں، جتنے بھی پیڑ ہیں، یدی وہ سب قلم ہو جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہے اس کی روشنائی بنا لیجیے، جتنے بھی سمندر ہے پوری دنیا کے اندر، سب کی سیاہی بنا لی جائے، سب کی روشنائی بنا لی جائے، اس کے بعد اور بھی 7 سمندر، اس کے بعد اور 7 سمندر، من بعدہ 7 ابحر، اس کے بعد بھی 7 سمندر کی روشنائی اور سیاہی بنا لی جائے، تو اللہ کے بول سماپت نہیں ہوں گے. اللہ کے کلمات، اللہ کے بات، اللہ کی تعریف، اللہ کی پرشنسا کے کلمات، اس کی بات ختم نہیں ہوں گے. اللہ کے کلمات کیا ہوں گے؟ اللہ کے بول سماپت نہیں ہوں گے. نسندے اللہ رب العالمین اتینت پربھوتوشالی اور تتودرشی ہے. اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے. وہ اللہ جس نے ہمیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا، وہ اللہ جس نے ہمیں پانی کے ایک بوند سے بنایا، ماں کے پیٹ کے اندر اندھیری کوٹری کے اندر جس نے ہمیں پالا پوسا، وہاں کوئی پرانی ہمیں آہار، وکاس اور جیون کی سامگریاں پردان نہیں کر سکتی تھی. کسی کی پہنچ وہاں تک نہیں تھی. ماں کے پیٹ کے اندر جو اندھیری کوٹری تھی، وہاں پہ کھانے پینے کا بندوبست کرنا، وہاں پہ آپ کو جیوکا پردان کرنا، وہاں پہ آپ کو جیوت رکھنا، وہاں پہ آپ کی رکشا کرنا، یہ کیول ایک اللہ جو آسمانوں کے اوپر وراجمان ہے. اور پھر اس اللہ نے ایک تنگ جگہ سے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، اس سنسار کے اندر بھیجا، اور پھر بھیجنے کے بعد ماں کی چھاتی سے جس نے دودھ بنایا، ہمارے بھوجن کا پردان کیا، ہمارے بھوجن کا پربند کیا، اور ہمارے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد
ماں باپ کے دلوں میں ایسی اٹوٹ محبت پیدا کر دی کہ وہ ہم سے اٹوٹ چاہنے لگے، اٹوٹ محبت کرنے لگے، بے انتہا پریم کرنے لگے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل لعلكم تشكرون. سورة النحل کی آیت نمبر 78 کے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس دشا میں تمہیں نکالا، تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا اس حال میں کہ لا تعلمون شیئا، تمہیں کوئی گیان نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لكم السمع والابصار والافئدة، اس اللہ نے تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیے، اس اللہ نے تمہیں کان اور آنکھ، سننے کے لیے کان دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور یہ دل دیا اللہ رب العالمین نے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یدی اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمارے اوپر احسان اور دیا نہ کرتا تو پھر یقین جانے کہ اس دنیا کے اندر ہمارا وجود نہ ہوتا، اس دنیا کے اندر ہمارا وجود نہ ہوتا، اس دنیا کے اندر ہم نہیں آتے. ہمیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. اس لیے اللہ رب العالمین کی اتنی کرپائیں ہمارے اوپر ہیں، اتنے احسان ہیں کہ ہم زندگی بھر اس کی عبادت کرتے رہ جائیں، زندگی بھر اس احسان کے بدلے میں جو کچھ بھی ہم اس کی عبادت کرنا چاہیں، جس طریقے سے بھی عبادت کرنے کا حق ہے اس طریقے سے کریں، پھر بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے. جیسا کہ اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پورے قلم، تمام برج کا قلم بنا لیا جائے، تمام سمندر کی سیاہی اور روشنائی بنا لیا جائے، تب بھی اللہ کے کلمات، اللہ کے بول، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اللہ کی پرشنسا ختم نہیں ہوگی. اللہ کی پرشنسا آپ نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے. تو جس نے اتنا بڑا احسان ہم مانو جاتی پہ کیا، ہم انسانوں پہ کیا، تو کیا اس کا یہ ادھیکار نہیں کہ ہم کیول اسی کی پوجا اپاسنا کریں؟ کیا سب سے بڑا ادھیکار اس کا یہ ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہم کیول اسی کی پوجا اپاسنا کریں، اس کے ساتھ کسی کو بھاگیدار ساجھیدار نہ بنائیں، اس کے ساتھ کسی اور کی اپاسنا نہ کریں، اس تک پہنچنے کے لیے کسی اور پتھر کو، اسی طریقے سے پیڑ کو، انسان کو، کسی اور کو جن کے اندر کوئی جان نہیں ہے، جو ہماری باتوں کو سن نہیں سکتے، ہماری فریاد کو پوری نہیں کر سکتے، اس کو مادھیم اور ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اسی کی پوجا اپاسنا کریں. وہ ستیشور ہے جو آسمانوں کے اوپر وراجمان ہے، وہ اللہ ہے جو آسمانوں کے اوپر وراجمان ہے. آکاش اور دھرتی اسی نے بنایا ہے، سورج، چندرما اور یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی دنیا کے اندر، دنیا کا سسٹم جتنے اچھے انداز میں چل رہا ہے، یہ اس بات کا پرماڑ ہے کہ وہ ایک اکیلا ہے جو آسمانوں کے اوپر وراجمان ہے. اسی کا سب سے بڑا ادھیکار ہے کہ ہم کیول اسی کی پوجا اپاسنا کریں. اور وہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ ہم سے جیوکا نہیں چاہتا، اللہ ہم سے مال و دولت نہیں چاہتا، اللہ ہم سے روپے پیسے ریال نہیں چاہتا. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مرتے دم تک تیری ہی یعنی اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو تیرے بندے اس دھرتی پر ہیں، تجھے بھولے ہوئے ہیں، تجھ تک پہنچنے سے ابھی تک قاصر ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے ہردے کے اندر، ان کے دلوں کے اندر اپنا پریم پیدا کر دے، تاکہ وہ تیرے پرتی وہ بھی تجھ سے تعارف ہو سکے، تجھ سے متعارف ہو سکے، تجھ سے پریچت ہو سکے، اور کیول تیری ہی اپاسنا کریں. اللہ تعالیٰ تو تمام انسانوں کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی دینی ویڈیوز اس پیج کے مادھیم سے، یوٹیوب کے مادھیم سے آپ تک پہنچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کے لیے اس جیسی تمام ویڈیوز کو آپ کی ہدایت اور اصلاح کا سبب بنائے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی، یہ دینی ویڈیوز جو آپ تک یوٹیوب کے مادھیم سے، فیس بک کے مادھیم سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، مقصد اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کی اصلاح کا سبب بننا، لوگوں کے عقیدے کی، ایمان کی، ان کے عمل کی اصلاح کرنا. اگر ویڈیوز آپ کو اچھی لگی ہیں تو آپ سے گزارش ہے
کہ آپ پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس جیسی ویڈیوز جو بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں آپ اپنے دوستوں تک، اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب کے اندر اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور یقین جانیے کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، یہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔